نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا، وہ کہنے لگے، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تم ہی یوسف ہو؟ ہائے کیا تم یوسف ہو؟ قال انا یوسف، کہا ہاں میں ہی یوسف، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی. قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا. اسے اللہ کا احسان بتاتے، فوراً اللہ کا احسان یاد کرتے. انہو، بے شک وہ، من یتقی، جو تقوی اختیار کرتا ہے، ویصبر، اور صبر کرتا ہے. یہ دو کوالٹیز ہیں جس میں. فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالی، یقیناً اللہ تعالی، لا یضیع، نہیں ضائع کرتا، اجر المحسنین، محسنین کا اجر. پوری کہانی کا خلاصہ ہے یہ دو لفظ، من یتقی ویصبر. کامیابی کی ضمانت تقوی، خدا کا خوف اور صبر. دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے یہی دو راز ہیں. من یتقی، جو اللہ سے ڈرے گا، تقوی کرے گا، اور اللہ کا ڈر ہی انسان کی زبان بند رکھتا ہے نا. ویصبر، اور صبر کرے گا تکلیفوں پہ، پریشانیوں پہ، لوگوں کی اذیتوں پہ. فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ محسنین کا اجر ضائع نہ کرے گا. صبر اور تقوی کا نتیجہ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے. یہ ساری بات کتنی لمبی ہے، کتنا لمبا لیکچر ہے، کچھ بھی نہیں، ایک جملہ ہے لیکن اتنا مؤثر ہے. قالو، بھائی اقرار کر لیتے، تاللہ، قسم اللہ کی، لقد آثرک اللہ علینا، اللہ نے تجھے ہم پر ترجیح دی ہے. بھائی کی بڑائی تسلیم کر لی. وہ جو نحن عصبہ کہتے تھے آج مان گئے کہ اللہ نے تجھے کو ترجیح دی. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور بے شک ہم ہی خطا کار تھے. یہ وہی اقرار ہے جو حضرت آدم نے کیا تھا، ربنا ظلمنا انفسنا. اور یہ بھی کیا کہتے ہیں، ان کننا لخاطئین، یقیناً غلطی ہماری تھی. قال، یوسف علیہ السلام نے کہا، کوئی آر نہیں دلائی، ہاں ہاں بالکل تمہاری، دیکھا نا مان گئے آج، شکر ہے مانے تو صحیح. ایک یہ انداز ہوتا ہے. اور دوسرا انداز کیا تھا، قال، کہا، لا تثریب علیکم اليوم، کوئی الزام نہیں تم پر آج کے دن. یغفر اللہ لکم، دعا دیتے ہیں اللہ تم کو معاف کر دے. کتنی اعلیٰ ظرفی کا ثبوت ہے. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ سب سے بڑا رحم فرمانے والا ہے. اعلیٰ اخلاق کیا ہے، دوسرے کی غلطی کو معاف کر دینا. اور نہ صرف یہ کہ معاف کرنا بلکہ دعا بھی دینا. لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا نا جب دوسرا تسلیم کرے، اعتراف کر لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو وہاں کے لوگوں سے پوچھا، تم مجھ کو کیا سمجھتے ہو، میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیونکہ انہوں نے بھی تو آپ کو دیس نکالا کیا تھا نا. تو انہوں نے کہا، ہمارے چچا کا بیٹا، کرم اور رحم والا، یعنی ہم آپ کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب میں تم پر کوئی الزام نہیں رکھتا، میں تم کو کچھ نہیں کہتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سفر میں تھے کہ راستے میں ابو سفیان اور ابن امیہ آپ کو مل گئے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ترین سزائیں دی تھی. آپ نے دیکھا اور کچھ نہ کہا، یعنی جان کے دشمن آپ کو رستے میں ملے، کچھ نہیں کہا. حضرت ام سلمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان آپ کے حقیقی چچا کا بیٹا ہے اور عبداللہ حقیقی پھپھی عاتکہ کا لڑکا. آپ کے دریائے کرم سے ان کو محروم نہ رکھا جائے. ان ہر دو نے آپ کے سامنے آ کر یہی آیت پڑھی، تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ کی قسم اللہ نے تجھے ہم پر فوقیت دی. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ہم غلطی پر تھے. انہوں نے بھی اعتراف کیا تھا. آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے الفاظ میں جواب دیا اور فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی الزام نہیں. ابو سفیان پر آپ کی شان رحمت کا بڑا اثر ہوا
اور برجستہ اشعار میں آپ کی شان کو اور اپنی ہدایت کے واقعے کو بیان کیا ہے. لا تثریب علیکم اليوم. اور دین تو اسی سے پھیلتا ہے. اگر آپ معاف نہیں کر سکتے نا تو دین آگے نہیں پھیل سکتا. اور جو اللہ کی خاطر معاف کر دے. اور پھر آپ دیکھیں کہ رشتہ داروں کو معاف کرنا یہ زیادہ مشکل کام ہوتا ہے نا. باہر کے لوگوں کو معاف کرنا آسان ہوتا ہے. زندگی بھر ہم معاف نہیں کرتے ایک دوسرے کو. مثلا شادی کے شروع میں کچھ کوتاہی بہو سے ہو جاتی ہے, کوئی ساس کی غلطی ہوتی ہے. ہوتا کیا ہے, وہ دن بدن پختہ ہوتی چلی جاتی ہیں, بڑی ہوتی چلی جاتی ہیں. نہ بزرگ بچوں کو معاف کرتے ہیں, نہ بچے بڑوں سے عزت کا معاملہ کرتے ہیں. ایسی گانٹھیں پڑتی ہیں کہ مرتے دم تک معاف نہیں کرتے ایک دوسرے کو. دنیا کی زندگی بھی تلخ ہو جاتی ہے, اور آخرت میں بھی ظاہر حساب ہوگا جو زیادتی کرے گا. اگر کوئی بہو کو بیٹی نہیں سمجھتا اور بیٹی جیسا درجہ نہیں دیتا, اپنی بیٹی کو تو معاف کر دیتے ہیں نا. ہم کتنی دفعہ معاف کرتے ہیں اپنے بچے, اپنی بیٹی. کیا کبھی قصور نہیں کرتی؟ کرتی ہے نا. کتنے بچے کیسی کیسی بدتمیزیاں بعض اوقات کر رہے ہوتے ہیں, کتنا ستاتے ہیں, اس کے باوجود ہم ان کو گلے سے لگاتے ہیں اور حقیقی معنوں میں محبت کرتے ہیں. لیکن بہو بھی ایک بیٹی ہوتی ہے, مگر اس کے بارے میں ہم بھول جاتے ہیں. اسی طرح اپنی ماں 2 لگا دے تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں. آپ نے بچوں کو نہیں دیکھا, ذرا سی پٹائی کریں آپ, وہ روئیں گے, دھوئیں گے, تھوڑی دیر موڈ آف کریں گے, چپ کے بیٹھے رہیں گے, پھر تھوڑی دیر کے گلے سے لگ جائیں گے. لیکن یہی بات اگر بہو کے ساتھ ہو تو بہو پلٹ کے نہیں جائے گی. کاش ان رشتوں میں بھی حسن پیدا ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے کو معاف کرنے اور ایک دوسرے کو عزت دینے کی بات ہوتی, تو اپنی ہی زندگی پرسکون ہو جائے. تو یہاں معاف کیا جا رہا ہے ان کو جنہوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا. اور کس خوبصورتی سے معاف کیا جا رہا ہے, لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم. بخشش کی دعا بھی مانگ رہے ہیں. ہمارے پاس ایک دن ایک مسئلہ آیا کہ ایک خاتون کا, کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی تجہیز و تکفین کسی ٹرسٹ کے حوالے کرنا چاہتی تھی, کیونکہ وہ اس قدر خوفزدہ تھی کہ معلوم نہیں کہ سسرال مرنے کے بعد اس سے کیا معاملہ کریں, اسے دفن بھی کریں کہ نہ کریں. اس قدر بے اعتباری. تو جب رشتوں میں محبت نہیں رہتی نا, زندگی بے سکون ہو جاتی. اور ان رشتوں میں محبت صرف قربانی, صبر اور تقوی سے آتی. اور جو یقین رکھے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ میرے احسان کا اجر ضائع نہیں کرے گا. جو میں اچھا کروں گی اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا, کوئی قدر کرے کہ نہ کرے. ساس اگر نہ بھی خوش ہو یا بہو اگر نہیں بھی خوش, اللہ کو تو پتہ نا کہ میں دوسرے کے ساتھ کتنی مخلص. اور اگر ہم دل میں کھوٹے ہیں کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی. اب کیا ہوتا ہے, فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا, لے جاؤ میری یہ قمیص, فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي, اسے میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دینا جا کے. یأتی بصیرا, اس کی بینائی لوٹ آئے گی, دیکھنے لگ جائے گا. وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ, اور تم سارے گھر والے میرے پاس آ جاؤ, میرے پاس آ کے رہو. اب اور کہتے ہیں کہ یہ سبب تھا بنی اسرائیل کے مصر آنے کا, فلسطین چھوڑ کر. اور یہ سوال تھا کس کا؟ قریش کا, کہ بنی اسرائیل مصر کیوں چلے گئے تھے. یہ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اس موقع پر کہا کہ تم سب آ جاؤ. کہا جاتا ہے, بائبل کی روایت میں آتا ہے کہ 67 آدمیوں پر مشتمل خاندان یعقوب مصر منتقل ہو گیا اور 500 سال عزت کے ساتھ وہاں رہے. اچھا, یہاں جو قمیص کی بات ہے نا, تو یہ قمیص کے اندر نہیں تھی کوئی چیز, یہ اصل میں اللہ کا اذن تھا. اسی یوسف کی قمیص باپ کی بینائی لے گئی اور اسی کی قمیص بینائی لے آئی. تو قمیص کے اندر کچھ نہیں, اللہ کا اذن ہے کہ ایک ہی چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے اور اسی میں اللہ آپ کے لیے فائدہ دے سکتا ہے. کیوں اللہ تعالیٰ نے شوہر کو سمجھایا
فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، یعنی اگر تم عورتوں کو ناپسند بھی کرو، بیوی تمہیں اچھی نہیں بھی لگتی تو صبر کرو. کیوں؟ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے ایک چیز تم ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ اسی چیز کے اندر بہت بھلائی رکھ دے. تو زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور زندگی کا حسن صبر میں ہے اور معاف کرنے میں. اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه على وجه ابی یأت بصیرا وأتونی بأہلکم اجمعین. اب کیا ہوا؟ ولما فصلت العیر، اور جب جدا ہوا قافلہ. فصلت، فصل کہتے ہیں جدائی کو، اور وصل کہتے ہیں ملاپ کو. واو ہو جائے تو ملاپ، فا ہو جائے. اچھا آپ دیکھیں کہ فا اور وا شیپ میں بھی ملتے ہیں، ایک کے اوپر نقطہ ہے اور ایک جو ہے وہ ویسے ہی سرکل. اگر ہوتا وصلت العیر تو آ ملا کافر، اور فصلت العیر جدا ہوا قافلہ. قال ابوہم، ان کے والد نے کہا، انی لاجد ریح یوسف، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی. 20 سال تک باپ جو نبی بھی تھے کوئی پتہ ہی نہیں تھا یوسف کہاں گئے، اور ساتھ مصر میں رہ رہے تھے، کچھ خبر نہیں. لیکن اب اللہ نے خبر دی تو احساسات بھی تیز ہو گئے، وہیں سے سینسز تیز ہو گئی. مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. لولا ان تفندون، اگر تم مجھ کو پاگل نہ سمجھو تو میں تمہیں سچ کہتا ہوں کہ کچھ ہو رہا ہے. تفندون فندہ سے ہے، بڑھاپے کی وجہ سے ضعیف العقل ہونا، یعنی اگر تم میری کمزوری نہ سمجھو تو میں کچھ محسوس کر رہا ہوں. قالو، کہنے لگے، تاللہ، اللہ کی قسم. اب یہ جو تاللہ کتنی دفعہ گزر چکا ہے، یہ کون سی قسم ہے؟ لغو قسموں میں سے آتا ہے، یعنی بات کے شروع میں تکیہ کلام کے طور پہ قسم کہتے ہیں. قسم سے تم تو لفی دلالک القدیم، اپنے پرانے خبط میں مبتلا ہو. دلال یہاں مراد ہے خبط، بھول، وہی پرانی بھول ہے. دلال کا لفظی معنی ہوتا ہے راہ حق سے دور ہو جانا. اب باپ کے لیے یہ لفظ جو تھے گستاخی کے لفظ تھے، اور یہ آن دا ہول ان بھائیوں کے اندر موجود تھی یہ چیز. اچھا ایک اور چیز آپ دیکھ رہے ہیں، ایک ہی باپ کی اولاد تھے سارے. یوسف علیہ السلام اخلاق کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے، اور یہ ہر جگہ بدتمیزی کر رہے ہیں. اس لیے یاد رکھیے کہ کبھی بہن بھائیوں کو کمپیئر نہ کیا کریں، نہ ماں باپ کیا کریں اپنے بچوں کو، اور نہ ہی دوسرے لوگ کیا کریں. اچھا تم فلاں کی بہن ہو، بس تمہاری تو کوئی ویلیو نہیں چونکہ تم فلاں کی بہن ہو، یا تم فلاں کی بہن ہو تم تو بہت اونچی چیز ہو. یہ رشتے نہ دنیا میں انسان کا معیار ہے نہ آخرت میں. ایک ہی گھر کے اندر ایک شخص کچھ نظر آتا ہے اور باقی بالکل ہی اپوزٹ. مثلاً کسی کا رشتہ لینا، اچھا اس کے بھائی کو یا بہن کو طلاق ہوئی تھی، نہیں اس گھر سے رشتہ نہیں لینا. بھئی اگر بھائی نے دی تو بہن بیچاری کا کیا قصور کہ وہ بیٹھی رہے، اس کا اپنا معاملہ، اس کا اپنا معاملہ. تو ہمیشہ ہم بہن بھائیوں کو کمپیئر کرتے رہتے ہیں. اچھا اس کی شکل ایسی، اس کا قد ایسا، اس کی حیت ایسی، اس کی آواز ایسی، اس کا سٹائل ایسا، اس کا وہ ایسا، اس کا. یہ بھی ایسی لغو باتوں میں سے ہے، بیکار باتوں میں سے. ہر انسان کو کیسے پرکھنا چاہیے؟ اس کے حوالے سے. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے ایک خاندان میں ایسے بہن بھائی ہو جاتے ہیں کہ جو بہت غلط کام کرتے ہیں، آپ کے سمجھانے کے باوجود وہ غلط کر رہے ہوتے ہیں. مثلاً کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اب وہ پورا خاندان بدنام ہو گیا. اب اگر اسی خاندان میں سے کوئی نیک بننا بھی چاہتا تو زمانہ ان کو نیک بننے نہیں دیتا. وہ کہتا نہیں تم تو نیک ہونے کا کوئی حق نہیں رکھتے کیونکہ تمہارے بھائی نے ایسے کیا. بھائی نے کیا تھا نا، باقیوں نے تو نہیں کیا تھا. جنرلائز نہیں کرنا چاہیے چیزوں کو. ہر شخص مختلف ہے، الگ انڈیویجول ہے. اس سے بعض اوقات لوگ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. وہ کوئی اچھا کام کرنا چاہتے کر نہیں سکتے، کیوں؟ اسی شرم میں مارے جاتے ہیں کہ چونکہ وہ ایسا ہے تو اس لیے باقی بھی ایسے ہی ہوں. اب کیا ہوا کہ فلما ان جاء البشیر، جب قافلہ آ گیا، خوشخبری لانے والا لایا قمیص، القاہ علی وجہہ، اس کے چہرے پہ ڈالا، فرتد بصیرا، اس کی نگاہ کھل گئی. قال الم اقل لکم، کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تمہیں نہیں معلوم. قالوا، انہوں نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان،
استغفر لنا ذنوبنا، ہمارے لیے ہمارے رب سے گناہوں کی معافی کی درخواست کرو، ہمارے لیے استغفار کیجیے، انا کنا خاطئین، ہم خطا کار تھے. اب بار بار اعتراف ہو رہا ہے اور استغفار کی درخواست ہو رہی. اب یہ ایک عاجزی کا اظہار ہے. قال سوف استغفر لکم ربی، کہا ان قریب میں تمہارے لیے استغفار کروں گا. اسی وقت کیوں نہیں کی؟ وعدہ کیوں کیا کہ زیادہ قبولیت کے وقت، تہجد کے وقت کروں گا. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ غفور الرحیم ہے. فلما دخلوا علی یوسف، اب سب چلے گئے یوسف علیہ السلام کے پاس، باپ ماں بھائی سب. آوا الیہ ابویہ، اس نے پاس بلا لیا اپنے والدین کو. کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی والدہ فوت ہو چکی تھی، یہ ستیلی والدہ تھی، لیکن ان کو بھی وہی مقام دیا جو اپنی ماں کا تھا. ہمارے ہاں تو ستیلی ماں کیا ہے؟ ایک گالی ہے، ظلم کی پوٹلی ہے، اس میں تو کوئی خیر ہو نہیں سکتی. لیکن پھر وہی انصاف کی نظر ہونی چاہیے، جہاں غلطی ہے غلطی ہے، جہاں نہیں تو بے وجہ میں صرف اس ٹائٹل کو دیکھتے ہی فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے، جب تک کسی شخص کو انڈیویجلی پرکھ نہ لے. اچھا ہے تو اچھا ہے، برا ہے تو برا ہے. آوا الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر، اور کہا داخل ہو جاؤ مصر میں، اس شہر میں، انشاءاللہ آمنین، انشاءاللہ امن سے رہو گے. ورفع ابویہ علی العرش، اور اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا. یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھایا، یہ نہیں کہا میں بادشاہ ہوں اور تم والدین ہو تو نیچے بیٹھو. یہی ادب ہے، یہی احترام ہے کہ انسان کسی بھی مقام پہ پہنچ جائے، کچھ بھی ہو، لیکن والدین کی اپنی اہمیت ہوتی. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی بچہ ترقی کر کے کسی بڑے عہدے پہ جا پہنچے، زیادہ مالدار ہو جائے، اور ماں باپ غریب ہوں تو وہ پہچاننے سے انکار کر دیتے. کبھی ان کو چوکیدار بتاتے ہیں، کبھی ان کو کچھ اور بتاتے ہیں. گھر میں رکھنے پہ تیار نہیں ہوتے کہ اس سے ہمارے اسٹیٹس پہ فرق آئے گا. لو یہ ان کے یہ ماں باپ، یہ اصل تھی ان کی. ماں باپ تو ماں باپ ہیں. وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور وہ سب جھک گئے. یہ سجدہ تعظیمی تھا، یعنی بو ڈاؤن کرنا. سجدے سے مطلب ضروری یہ نہیں ہوتا کہ زمین پہ پیشانی اور ناک رکھ کے، دونوں ہاتھ رکھ کے پراپر طریقے سے سجدہ کرنا. سجدہ کا لفظی معنی ہوتا ہے جھک جانا. وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور وہ اس کے آگے سجدے میں گر پڑے، یعنی جھک گئے. یعنی کھڑے کھڑے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پہلے بادشاہوں کے سامنے کیا کرتے تھے، آداب کہتے ہوئے ذرا سا جھک جاتے، جھک گئے. وقال، اور کہا، کس نے؟ یوسف علیہ السلام نے. کیا؟ یا ابتی، اے ابا جان، ھذا تأویل رؤیایا، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، یہ دیکھا تھا میں نے. کتنے سال بعد تعبیر ملی؟ من قبل، اس سے پہلے. قد جعلها ربی حقا، میرے رب نے اس کو سچا کر دیا. آزمائشوں سے گزرنے کے بعد سچا ہوا خواب. ہم کیا کہتے ہیں، آج اچھی چیز دیکھیے تو بس کل مل جائے، اگر نہیں تو یہ اللہ کی بات سچی نہیں. اب اللہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں نا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو ہمیں کتنوں کو یقین ہے کہ اس کے اوپر ہم انحصار کر کے محسن بنے. ہم کیا سوچتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوا اتنا اچھا بننے کا، پلٹ چلو وہیں جہاں تھے پہلے. نہیں، اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں، لیکن ہر وعدے کے پورے ہونے کا ایک وقت ہے. اب مثلا آپ ایک درخت لگاتے ہیں آم کا، روز اس کو پانی دیتے ہیں، اس کی لک آفٹر کرتے ہیں، سال گزر جاتا ہے، کہتے لو سال ہو گیا میں اس کے ساتھ محنت کر رہا ہوں، کوئی پھل نہیں لگا، کوئی فائدہ نہیں. اٹھاؤ، کھیڑو، پھینکو، اس کو جان چھڑاؤ. ایسے شخص کی قسمت میں نہیں ہے پھل کھانا، جو اس کے ساتھ 6 سال ساتھ محنت کرے اور صبر کے ساتھ جمع رہے. کوئی نہیں، بڑا ہوگا تو دے دے گا پھل، وہی شخص پھل کھا سکتا ہے اس کا. اچھا، ہم اپنے بچوں سے بھی بہت جلدی مایوس ہو جاتے، یہ ابھی فرشتے نہیں بنے، انہوں نے کچھ بھی نہیں بننا، بس ختم. نہیں، کسی کی بھی اصلاح میں بہت صبر کی ضرورت ہوتی. ٹھیک ہو جائے گا. پھل آنے میں ہمیشہ دیر لگتی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر چھوٹے سے پودے پہ پھل لگ جائے نا تو اس کو بھی لے ڈوبے، اس کو بھی ختم کر دے. اور ایسا ہی ہوتا ہے، جس کا تنا مضبوط نہیں ہوا، جس کی بنیاد جڑ مضبوط نہیں ہوئی، وہ پھل کیسے اٹھا سکتا ہے اپنے اوپر؟ وقد احسن بی،
اور اس نے میرے ساتھ احسان کیا. احسن بی اذ اخرجنی، جب اس نے نکالا تھا مجھ کو، من السجن، قید خانے سے. اب یوسف علیہ السلام سارے گزشتہ واقعات کا ایک ذکر کر رہے ہیں. اب دیکھیے سٹائل پچھلی زندگی کی کہانی سنانے کا. ہم جب اپنے غموں کا ذکر کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یوسف علیہ السلام دیکھیے کیا کر رہے ہیں. ہر چیز اللہ تعالی کے ساتھ. وقد احسن بی، اللہ نے مجھ پر احسان کیا جب مجھے قید خانے سے نکالا. یہ نہیں کہا اللہ نے مجھ پہ بڑا ظلم کیا جب مجھے قید خانے میں ڈالا. ایک انداز یہ بھی ہو سکتا تھا. ہم کیا کرتے ہیں؟ جو نعمت ملتی ہے اس کا ذکر ہی نہیں فرماتے، اور جو تکلیف آتی اس کو نشر کرتے ہیں، اور جو میٹھا ہے وہ کھا کے ہضم کر لیتے ہیں، وہ ذکر ہی نہیں کرتے اس کا. ایک شخص آپ کے ساتھ 100 بھلائیاں کرتا ہے، آپ کہیں منہ نہیں کھولتے کہ یہ اچھا انسان ہے. ایک دفعہ ڈانٹ دے آپ کو، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. ہم انسانوں کا یہ حال ہے اور یہ کمزوری ہے. وہ قید خانے جانے کا ذکر نہیں کر رہے کہ بڑا ظلم ہوا مجھ پر جب میرے ساتھ ان عورتوں نے یہ کیا اور مجھے وہاں بھجوا دیا. میرا کوئی قصور نہیں تھا، پھر بھی مجھے جیل بھیج دیا. ہر وقت اپنی صفائیاں. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو، اور لے آیا تم کو جنگل سے. احسن بی. اب آپ دیکھیں حقیقت میں تو ان پر احسان ہوا ہے نا، آنے والوں پر، کہ ان کو جنگل سے اٹھا کے اللہ نے ایک محل میں بھیج دیا. لیکن یہ کہتے ہیں اللہ نے مجھ پہ احسان کیا جب میرے رشتہ دار مجھ سے ملا دیے. کیا خوبصورت انداز، کتنی پازیٹو سوچ. یہ بھی کہہ سکتے تھے نا، دیکھو اللہ نے تم پہ احسان کیا کہ یہاں آ گئے، کن حالات میں تم رہتے تھے. آپ دیکھیں کہ کبھی ہم ایسا کریں کہ زندگی میں اللہ ہم کو بہت کچھ دے، پھر ہم اپنے کچھ رشتہ داروں، کچھ عزیزوں، دوستوں کے لیے بھلائی کا سبب بنے، ان کی خیر خواہی کا، ہمارے ذریعے ان کے کچھ فائدے ہو جائیں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ میں نے تم پہ یہ احسان کیا، میں نے تم کو نوکری دلوائی، میں نے تم کو کاروبار لگایا، میں نے تمہیں گھر بنا کے دیا. یہ نہیں کہتے اللہ کا احسان مجھ پر جس نے مجھے توفیق دی کہ میں نیکی کر سکوں. یہ دو مختلف کردار ہیں، یہ اخلاق کے دو رخ ہیں. ایک طریقہ اختیار کرنے والوں کے لیے اجر ہی اجر ہے، اور دوسرا طریقہ اختیار کرنے والوں کا اجر بھی ضائع ہے، کیا کرایا بھی ضائع ہے. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو، تم کو جنگل سے اٹھا لایا. من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اس کے بعد کہ وسوسہ ڈالا تھا شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان. یہ ایک شیطانی عمل تھا کہ میرے بھائی مجھ سے حسد کر رہے تھے. یہ بڑے اچھے انسان ہیں، بس شیطان نے پھسلا لیا تھا. ہم میں سے کتنے ایسی بات کہتے ہیں کہ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، بس شیطان نے ذرا سا ان کو رستے سے ہٹا دیا تھا، آف دا ٹریک چلے گئے تھے. ہم تو کیا کرتے، کسی میں قصور نہ بھی ہو تو ڈھونڈ ڈھانڈ کے کہیں سے ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ قصوروار نظر آئے تو ہم نیک نظر آ سکیں. وہ بدنام ہو تو ہم نیک نام ہوں گے، اسے گرائیں گے تو ہم اوپر چڑھیں گے. لیکن یہاں کیا حال ہے؟ دوسروں کو اعتماد دے رہے ہیں، نہیں کوئی بات نہیں، خیر ہے، پھر کیا ہوا، چلو ٹھیک ہے، جانے دو. اسی کو کہتے ہیں محبت فاتح عالم، سب کا دل جیت لینا، دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کر کے اس طرح معاملہ کرنا گویا ہم نہیں جانتے کہ آپ کا کوئی قصور بھی، ایسے بھلا دینا. ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب لطف کرنے والا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، یا باریک بین ہے جو کرنا چاہتا ہے اس کے لیے. اپنے ہر کام میں بہت غیر محسوس طریقے سے کام کر لیتا ہے.
اچھا یہاں آپ دیکھیں کنویں سے نکلنے کا ذکر نہیں کرتے، اس کو امٹ کر گئے بیچ میں سے. یہ تو کہا اخرجنی من السجن، یہ نہیں کہا اخرجنی من غیابت الجب، تاکہ بھائی شرمندہ نہ ہو. میرا رب ایسے طریقوں سے کام کرتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا. یعنی اللہ کی مشیت تھی یہ سب کہ یہ ہو رہا تھا. ربی، اب اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. سب کہانی کے بعد خلاصہ کیا ہے؟ میرے رب، میرے آقا، میرے پروردگار، قد آتیتنی من الملک، تو نے مجھے یہ حکومت دی ہے، یہ مصر کی بادشاہت تو نے مجھ کو دی. وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور باتوں کی تہ تک تو نے مجھے پہنچنا سکھایا، خوابوں کی تعبیر کرنا تو نے مجھے بتایا. علمتنی، آتیتنی، اخرجنی، سب کچھ اللہ نے کیا. فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا دوست ہے دنیا اور آخرت میں. نہ بھائیوں پر اعتماد ہے، نہ کسی اور رشتے پر، نہ مصر کی حکومت پر، نہ اپنی کسی طاقت پر، نہ اپنے علم پر، کسی چیز کا زوم نہیں. صرف اور صرف ایک رب، وہی پرائرٹی ہے. اللہ اکبر، وہی سب سے بڑا ہے، تو ہی سہارا ہے. جس کو اللہ کی عظمت کا احساس ہو جائے وہ پھر ذاتی عظمت کی ساری باتیں بھول جاتا ہے. اس کو یاد ہی نہیں رہتا کہ میں بھی کوئی چیز ہوں. جس کی نظر میں اللہ بڑا ہو جائے. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما. میری خواہش کیا ہے، تمنا کیا ہے، آرزو کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے کہ مسلمان بن کے جاؤں دنیا سے، اس حال میں مروں کہ تیرا فرما بردار ہوں، میری موت تیری فرما برداری میں آئے، تجھے نہ ناراض کروں. توفنی مسلمن، اسلام کی حالت میں موت آئے. والحقنی بالصالحین، اور جب یہاں سے جاؤں تو نیکوں کی صحبت پاؤں، نیک لوگوں سے جا ملوں. یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ان سے ملنے کا شوق ہے، ان کے پاس جانے کا شوق ہے. کیونکہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اسے خود بخود ان لوگوں سے محبت ہو جاتی جو اللہ سے محبت کرنے والے. ان کے آئیڈیل کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام. الحقنی بالصالحین، اللہ ان سے ملا مجھ کو. یہ ہے عاجزی اور بندگی کا وہ مقام جس پر حقیقی معنی میں ہم سب کو ہونا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.